آپ نے ایک جملہ کہا کہ سندھ جہالت کا گڑھ بن چکا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں بھی بینگ اے جرنلسٹ پورا ملک دیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن میں نے دیکھا لاڑکانہ میں، سکھر میں، حیدرآباد میں بہت زبردست قسم کے تعلیمی ادارے موجود ہیں، اور وہاں پڑھنے والے نوجوان بڑے قابل اور بڑے باصلاحیت ہیں. اور یہ دیکھ لیں کہ سندھ کے اندر سے سندھی زبان میں بہت اچھے اخبارات شائع ہوتے ہیں، اور بڑے باشعور قسم کے لوگ ان میں اپنی چیزوں کو لکھتے ہیں. سندھی شاعری، سندھ کا جو ایک روحانی تصوف کے ساتھ میلان ہے، وہ بہت ہی شاندار قسم کا ہے. اور پھر کتابیں، جو لٹریچر وہاں سے سندھ سے شائع ہوتا ہے. سندھ لٹریچر فیسٹیول میں مجھے ایک دو بار جانے کا اتفاق ہوا. وہاں جو بات چیت ہوتی ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ جو جملہ تھا آپ کا کہ سندھ جہالت کا گڑھ بن چکا ہے، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ سندھ کے اندر میں نے دیکھا کہ بہت زبردست قسم کی چیزیں وہاں پر موجود ہیں. لیکن بہرحال میں اگر آپ اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو کریں. لیکن میرا اگلا سوال اصل میں آپ سے یہ ہے کہ کراچی کے اندر، کیونکہ آپ دیکھیں 1985 سے لے کر 2018 تک تو مسلسل منتخب ہوتے رہے، آپ کی تو پوری پاور تھی کراچی کے اندر، ساری چیزیں تھیں. لیکن ان دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کراچی میں جو سرکاری محکمے تھے وہ آپ لوگوں کے پاس تھے، آپ کے پاس اختیارات تھے. وہاں میرٹ کے بجائے آپ نے ایم کیو ایم کے کارکن بھرتی کیے، اور ایم کیو ایم کے جو کارکنان تھے وہ دفاتر کم جایا کرتے تھے اور سیکریٹریٹ زیادہ چکر لگاتے تھے. تو مجھے بتائیں کہ وہ سندھ اگر جہالت کا گڑھ ہے، تو یہ جو ایک اور گڑھ آپ بنا رہے تھے، مطلب ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ امتحانات پاس کریں، بڑے نمایاں طور پر سامنے آئیں گے، تو یہ جو آپ نے علم کا گڑھ سے علم کا گڑھا بنا دیا کراچی کو، تو اس پر بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. کہ اگر آپ مردم شماری کرائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا ظلم کراچی کے ساتھ ہوا ہے. دنیا میں کی تاریخ میں اس سے بڑا جینوسائیڈ نہیں ہوا کہ آپ نے 1.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کو آپ نے مردم شماری سے غائب کر دیا. اب اس نقطے کو ذہن میں رکھ کے آپ سمجھیں گے کہ جب بلدیات پاور میں آتی ہیں اور آپ کے پاس لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ جب ایک ایک جاب کے لیے، جو سویپر کی بھی جاب ہے وہ وہاں 20-20 ہزار اگر آپ کے پاس اپلیکیشنیں آ رہی ہیں، تو یہ جہاں اور بہت سارے ایشوز ہیں وہاں بھی ایک یہ کرائسس سچویشن ہے. بلدیات ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتی عوام سے، بلدیاتی جو نمائندے ہیں وہ عوام سے ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتے. جہاں سڑک بنوانا ان کا کام ہے، وہاں ان کو شہر میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ لوگ ملازمتوں کے لیے مارے پھر رہے ہیں. صحیح. تو انہوں نے اپنا، جب صوبائی حکومت ان کو جاب نہیں دے گی، جب کراچی پورٹ ٹرسٹ جہاں سمندر ہے، جہاں پہ کراچی پورٹ ہے، وہاں جاب کے اشتہار میں لکھا ہوگا کہ 500 ملازمتیں ہیں اور شہری سندھ کے لیے 2 ملازمتیں ہیں، یا کراچی کے لیے 0 ملازمت ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ایک سیریس کرائسس ہے. بلدیات نے اگر لوگوں کو ہائر کیا تو آپ پوری دنیا اس پر جو ہے کرٹیسائز کرتی ہے، لیکن کراچی مسئلہ یہ ہے کہ ان عہدوں پر، ان وزارتوں پر تو وہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم شہری سندھ جو ہے اس کے حقوق کے دعوے دار ہیں. وہی لوگ بیٹھے ہوئے، تو کیوں ناکام ہو؟ تو کیا ان کا جو شہری سندھ کے حقوق کے دعوے دار ہیں، یا جو شہری سندھ سے انہوں نے لوگ بھرتی کیے، کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو ملازمتیں ملیں؟ یہی رول اگر آپ دیکھیے، میں نے ابھی میرا خیال ہے کامران صاحب نے ابھی پروگرام کیا، انہوں نے بتایا کہ 98% جو سندھ میں تعلیمی ادارے ہیں ان میں سائنس کی ٹیچر نہیں ہیں، 90% میں میتھ کے ٹیچر نہیں ہیں، اور لاکھوں ملازمین ہیں جو تنخواہیں لے رہے ہیں تعلیمی اداروں میں، اور وہ گھوس ملازمین ہیں. میرا جو اصل میں اس کے جواب میں مین کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہم اپلائی کرتے ہیں صرف اور صرف کراچی پورٹ ٹرسٹ پہ، جہاں ایم کیو ایم نے شہری علاقوں کے چند نوجوانوں کو ملازمتیں دے دیں، یا بلدیات کو، جب آپ پورے پاکستان میں آپ لوگوں کو جو شہری سندھ کے لوگ ہیں ان پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیں گے، افیکٹولی آپ کہہ دیں گے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی ویکینسی نہیں ہے، تو بلدیہ کو تو ان کو جاب دینا پڑے گی. اب اگر آپ وہاں بھی نہیں دیں گے تو میری درخواست یہ ہوگی کہ جب یہاں آپ اینالائز کر رہے ہیں تو اندرون سندھ میں جتنے یا جو سندھ حکومت کے ماتحت یا وفاقی حکومت کے ماتحت ادارے ہیں ان میں پلیز اینالائز کیجئے کہ شہری سندھ کے کتنے لوگ ہیں. جب 3 کروڑ کی آبادی کراچی کی اور 50 لاکھ سے اوپر حیدرآباد کی آبادی ہوگی، جب آپ ملازمتیں وہاں نہیں دیں گے تو کہیں نہ کہیں تو لوگوں کو پریشر میں جاب ملے گی، چاہے وہ بلدیاتی اداروں میں ملے. آپ سسٹم کو تو پہلے صحیح کیجئے، میرٹ پہ ملازمتیں دیجئے،
کوٹے کو ختم کیجئے. کوٹے کو آپ جو ہے ختم کیے بغیر اگر بلدیات کو مورد الزام ٹھہرائیں گے, پورے نظام کو صحیح کیے بغیر بلدیات کو اگر آپ مورد الزام ٹھہرائیں گے تو وہ سراسر ناانصافی ہے. اچھا ندیم بھائی یہ بتائیے کوٹا کتنا ہے سندھ کا کتنا کوٹا ہے جابس میں؟ سندھ کا جو اندرون سندھ میں جو کوٹا ہے کہ وفاق سے جو ملتا ہے آپ اس میں شہری سندھ کا 40% ہے, لیکن 40% میں بھی چونکہ وہ ڈومیسائل کی شرط ہے, اب جتنی بھی ملازمتیں ہیں اس میں جو سندھ کو جو کوٹا ملے گا مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن میرا خیال ہے کوئی 16-17% جو بھی مل رہے اس میں اس کا جو ہے وہ 40% شہری سندھ کو ملتا ہے, لیکن وہ چونکہ ڈومیسائل کی شرط ہے تو اس میں بھی 90% جو لوگ ہیں وہ اچھا باہر سے آ جاتے ہیں. دیکھیں یہ شکایت تو انٹیریئر سندھ میں بسنے والے لوگوں کو بھی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی وفاقی وزارتیں متحدہ قومی موومنٹ کو ملی یا صوبائی وزارتیں ملی تو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے تمام لوگوں کو وہاں رچایا بسایا, جابز دی اور میرٹ کی دھجیاں بکھیرتی ہوئی جابز دی. تو مجھے بتائیں کہ کیا انٹیریئر سندھ میں بسنے والے لوگوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کراچی میں سرکاری جابز لیں؟ اگر سندھ پورا ایک ہے تو کیا کراچی والوں کا حق نہیں کہ ان کو اندرون سندھ میں جابز ملیں؟ آپ مجھے پورے سندھ میں ٹھیک بس اندرون سندھ میں بتائیں, آپ کو ایک اردو بولنے والے آپ کو نظر نہیں آئے گا. جب 40 سال 50 سال جب آپ ایک زبان بولنے والوں کو مسلسل آپ ملازمتوں سے باہر رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے انہیں جہاں موقع ملے گا وہ لوگوں کو اپنے ٹرائی کریں گے کمپنسیٹ کرنے کی. جب آپ نے وہ کوٹا سسٹم لگا کے سارے دروازے بند کیے, اچھا میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ جو الزامات ہیں ان کو چھوڑ کے کمیشن بنائیں, عدالتی کمیشن. ثاقب نثار جیسے لوگ نہ ہوں اس میں, لیکن کوئی ایماندار لوگ ہوں اس میں جو جا کے انویسٹیگیٹ کرے. اور آپ دیکھ لیں صرف یہ کہ اردو بولنے والے آبادی کے لحاظ سے کتنے ہیں ان اداروں میں, اور سندھی بولنے والے. اگر ہم سب سندھی ہیں تو ہم وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بن سکتے؟ اگر ہم سب سندھی ہیں تو آج سندھ پبلک سروس کمیشن میں اردو بولنے والے کیوں نہیں ہیں؟ اگر ہم سب سندھی ہیں تو بلدیہ سندھ کی 42 بلدیات جب ڈیزالو ہوتی ہیں اور ہم سب سندھی ہیں تو 42 پر صرف سندھی بولنے والے کیوں آتے؟ ایک سنگل بلدیات میں یعنی جو 42 میں سے ایک بلدیہ میں اردو بولنے والا نہیں ہے. اچھا اردو بولنے والے تو چلے ان سے تو نفرت ہے, دشمنی ہے. کیا کراچی میں 3-4 سال سے نسلوں سے پنجابی آباد ہیں, پشتون آباد ہیں جن کی نسلیں یہاں پہ آباد ہیں, ایک بھی جو ہے کوئی زبان بولنے والا موجود نہیں ہے. جو ہم بار بار چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں عملی طور پر سندھو دیش بن چکا ہے, وہ ہم اسی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ حقائق, میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ کمیشن بنائیے, انویسٹیگیٹ کیجئے. ہمارے دعوے غلط ہیں ہم خاموش ہو جائیں گے, لیکن اگر ہمارے دعوے صحیح ہیں تو خدا رے صورتحال کو فکس کرنے کی کوشش کیجیے اس سے پہلے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ آپ کے اختیار سے باہر نکل جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر دیکھیں اردو بولنے والے موجود ہیں, شہلا رضا اسپیکر رہی ہیں, فوزیہ وہاب پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکرٹری انفارمیشن رہی ہیں, تاج حیدر صاحب ہیں, اور کئی لوگ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی نمایاں فیسز ہیں اور دے آر فرام مہاجر کمیونٹی, وہ وہاں پر موجود ہیں. جماعت اسلامی کے لوگ دیکھیں, منور حسن صاحب اردو بولنے والے تھے, پروفیسر غفور صاحب بہت قابل احترام نام ہیں, وہ اردو بولنے والے تھے. تو پھر ان سے متعلقہ جو لوگ ہیں وہ مختلف شعبوں کے اندر مختلف عہدوں پر ہم نے دیکھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور بڑی شاندار کارکردگی کا بھی انہوں نے مختلف وقتوں میں مظاہرہ کیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ پارٹیوں کے اندر تو موجود ہیں, اور پھر ان کی بھی اپنے لوگوں کو آگے لانے میں, ان کو آگے بڑھانے میں کردار تو لوگوں نے کیا, فلفل کیا اپنا. براک حسین اوباما صاحب 2 دفعہ یہاں کے صدر رہے, افریقن امریکن تھے. صحیح. اس کے باوجود آپ افریقن امریکن سے یہاں پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ان کی شکایت کتنی بڑی ہوئی ہے. انڈیویجول سے کسی جماعت میں آ جانے سے یہ تو ہمیشہ رہا ہے. اپرتھائڈ کا جو رول تھا اس میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں جو ساؤتھ افریقہ میں کہیں نہ کہیں جو ہے افریقی مل جائیں گے. یہاں پہ جب سلیوری تھی تو یہاں بھی انکل ٹامس کہلاتے تھے, جن کو جو سیاہ فام جو غلام تھے ان پر کنٹرول کرنے کے لیے انہی کو لایا جاتا تھا. تو یہ تو ہمیشہ سے جو استحصالی طبقہ ہے وہ دوچار اس کو لوگ مل جاتے ہیں ہمیشہ اس نظام میں سے, جو لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے سرنڈر کر دیتے ہیں. وہاں آپ کو ایسے لوگ بہت مل جائیں گے اردو بولنے والے, جنہوں نے جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا کہ
جس جماعت کا وہ پارٹ ہیں وہ اس زبان کی بنیاد پر استحصال کری جو وہ زبان بولتے ہیں ان کو، لیکن چونکہ ان کی روزی چل رہی ہے، ان کے کام چل رہے ہیں، مفاد پرست ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ اسی زبان بولنے والوں کے ساتھ استحصال کیا رہا ہے، لیکن جو میجورٹی ہے وہ شامل نہیں ہے، اچھا اور یہ بات کا ثبوت ہے. صحیح. اچھا ندیم بھائی، یہ بات مجھے بتائیے گا کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کراچی کی جو آواز ہے اسے مستحکم کیا جائے، اسے منظم کیا جائے، اسے آرگنائز کیا جائے، لیکن آپ دوسری جانب کراچی میں ہی بسنے والے ایک بڑی تعداد میں لوگ ہیں، ان کے خلاف بھی آپ بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ میرے لوگوں کو دیا جائے اور دوسرے لوگوں کی آپ بات نہیں کرتے، لیکن دوسرے لوگ بھی تو کراچی میں ہی رہ رہے ہیں، وہ بھی تو کراچی کے شہری ہیں. تو جب آپ ان کی بات نہیں کریں گے، صرف اپنی اور اپنے لوگوں کی بات کریں گے، تو مجھے بتائیے گا کہ کیا اس سے کراچی میں بسنے والے لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف اشتعال اور نفرتیں نہیں پیدا ہوں گی؟ بالکل نہیں پیدا ہوں گی، اس لیے کہ اچھا وہ آپ نے سوال کر لیا تو مجھے وضاحت کا بھی موقع مل گیا، اور میں شکر گزار ہوں آپ کا. باخدا آپ ہمارا پورا مینیفیسٹو اٹھائیں گے، اس میں لفظ مہاجر کا تذکرہ نہیں ہے، نہ اس بنیاد پر کوئی حق مانگا گیا ہے. ہمارا جو بنیادی یعنی جس نقطہ کہیں جس میں پوری عمارت ہمارے مطالبے کی تعمیر ہے وہ ہے شہری آبادی. اس میں زبان، نسل، مذہب، جنس کو تذکرہ ہی نہیں ہے. ہم تو بلکہ ہم نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والا ہر فرد، خواہ وہ کوئی زبان بولتا ہو، چاہے وہ کسی علاقے سے ہو، کراچی میں رہتا ہے، اس کا کراچی پر اتنا ہی حق ہے جتنا اس شخص کا جو 5 نسلوں سے کراچی میں رہ رہا ہے. ہم نے اس میں مثالیں بھی کوٹ کی ہیں. مثال کے طور پہ میں نے براک اوباما کی مثال دی، لندن کے میئر صادق خان کی میں نے 12 مثال دی ہے کہ وہ سیکنڈ جنریشن وہاں پہ برٹش پاکستانی ہیں. ان کے والد جو ہے وہ بس ڈرائیور تھے اور وہ 2 دفعہ لندن کے میئر الیکٹ ہو چکے. میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ اگر ہم ویسٹ میں رہتے ہیں تو یہاں کا جو انکلوسو پلورلزم ہے اس کے ہم بینیفیشری ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہی نظام پورے پاکستان میں آئے کہ جو شخص جہاں رہتا ہو وہاں اس کو میرٹ کے حساب سے. میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ اس سے بڑا ظلم نہیں ہوگا کہ کوئی پنجابی کراچی میں رہتا ہو، اور کراچی میں لاکھوں کی تعداد میں پشتون اور پنجابی ایسے ہیں جو نسلوں سے وہاں رہ رہے ہیں، وہ کراچی آئیڈ ہیں، وہ پنجابی نہیں ہے. جس طرح ہماری شناخت اب شہری سندھ کی ہے، ہماری شناخت وہی ہے. اب اس بنیاد پر کہ وہ پنجابی اس کے والدین بولتے تھے 2 نسل پہلے، یا اب بولتے ہیں یا آج بھی بولتے ہیں، زبان میٹر نہیں کرتی. اس کے ساتھ ظلم ہوگا اگر وہ میرٹ پر کراچی کا، مثال کے طور پہ گریٹر کراچی بنتا ہے، انسانی یونٹ بنتا ہے، اس کا چیف منسٹر اس کو بننا چاہیے. تو سب سے پہلے میں حمایت کروں گا کہ اگر وہ میرٹ پر آتا ہے، چاہے وہ پشتون ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ بلوچ ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے سرائکی ہو، چاہے اردو بولنے والا ہو، یہ میرٹ کا آپ نظام لے آئیے. آپ کی لسانی سیاست خود بخود دم توڑ دے گی. ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں، خدا را پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ یہ جو 4 صوبوں کی وجہ سے ایتھنو سینٹرک نظام جس میں آپ کی بنگلہ دیش کو بھی جو ہے وہ جنم دیا ہے، وہ آج بھی موجود ہے. آپ صوبوں کو قائم رکھ کر پورے افرید کو آپ سسٹین کر رہے ہیں، پرپیچویٹ کر رہے ہیں. اس کو ختم کیجئے، شہری بنیادوں پر یونٹ بنائیے. آپ دیکھیے گا پاکستان کے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا، یہ شہری صوبے کی بات میں بعد میں کرتا ہوں، لیکن ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے اپنا جو منشور ہے اس میں مہاجر کا کہیں ذکر نہیں کیا، وہ سب کراچی میں بسنے والے لوگوں سے متعلق ہے. تو گزشتہ دنوں میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب پشتون بیلٹ میں گئے، پشتون آبادی میں گئے، وہاں جا کر انہوں نے خطاب کیا. پھر اس طرح پنجابیوں کے ہاں گئے، وہاں بھی جا کر انہوں نے گفتگو کی. تو آپ کا اور مصطفیٰ کمال صاحب کا یہاں تو مجھے بڑا گہرا ملاپ نظر آ رہا ہے، تو آپ الگ الگ کیوں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم نے تو کوششیں کی ہیں سب کو ساتھ ملانے کی، لیکن بدقسمتی سے رکاوٹیں کہیں نہ کہیں لوگوں کی کہیں ذاتی انائیں ہیں، بہت سارے اور مسائل ہو سکتے ہیں. لیکن ہم تو اس بات کے حامی ہیں کہ جو شہری سندھ کی تمام قوتوں کو مل کر اس ایک نقطے پر متحد ہو جانا چاہیے کہ شہری سندھ میں رہنے والے عوام کے مسائل کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے. ہماری انائیں جو ہیں سیاسی طور پہ کچھ بھی ہوں، ہمارے نظریات کچھ بھی ہوں، لیکن اس وقت جو شہری سندھ کے تمام شہری جن مسائل کا شکار ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اناؤں سے کہیں زیادہ بڑے عوامی مسائل ہیں. اور
آپ نے اپنے ابتدائی میں جیسے فرمایا کہ کراچی پاکستان کی اقتصادی شہر رگ ہے. اب جو کراچی کے مسائل ہیں اور جو کراچی کا جو امیج بگڑتا چلا جا رہا ہے اس کا نقصان کیا پاکستان کو نہیں ہوگا؟ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ جو ایک انفولڈنگ کرائسس ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. اور میں نے اس لیے پچھلے دنوں کئی بار پنجاب کے عوام سے خاص طور پر اپیل کی کہ خدا را آپ ہمارے لیے بولیں. ہم تو اس سیاست سے اپنے آپ کو الگ کر چکے جس کی بنیاد پر آپ کے اور ہمارے درمیان کہیں نہ کہیں اختلاف تھا. اب آپ ہمارے مسائل کو سمجھیے. خدا را ان کو سمجھ کر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہماری بلائنڈ سپورٹ کریں, لیکن آئیں اور دیکھیں اپنی آنکھوں سے, لوگوں سے ملیں. آپ کو خود احساس ہوگا کہ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ ہوا میں نہیں ہیں, وہ ڈائریکٹلی عوام کے مسائل سے ریلیٹڈ ہیں. ہم کہیں نہیں چاہتے کہ ریاست سے ہمارا تصادم ہو, ہم کہیں ملک دشمنی کا درس نہیں دے رہے, ہم وائلنس کا کہیں درس نہیں دے رہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وائلنس کی سیاست نے شہری سندھ کو نقصان پہنچایا ہے, اداروں میں اور عوام میں تلخیاں پیدا کی ہیں. پنجاب میں شہری سندھ میں تلخیاں پیدا کیں, کے پی میں اور شہری سندھ میں تلخیاں پیدا کیں. وہ سیاست اب ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا, کیونکہ اسی میں شہری سندھ کا بھی مفاد ہے, اس میں پاکستان کا بھی مفاد ہے. اچھا ندیم بھائی, آپ نے بات کی کہ آپ سب کو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں, آپ پنجاب سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں, وہ آپ کی بات کریں, لیکن کراچی کے اندر ایک دور ایسا رہا کہ آپ اور جماعت اسلامی ایک دوسرے کے خلاف مسلح تھے. آپ ایک دن جماعت اسلامی کا بندہ قتل ہوتا تو اگلے دن متحدہ قومی موومنٹ کا بندہ قتل ہوتا تھا. لیکن آج جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی کراچی میں کراچی بچاؤ تحریک انہوں نے شروع کی ہوئی ہے. آپ بھی یہی کہتے ہیں کراچی بچاؤ, مصطفیٰ اکمال صاحب بھی کہتے ہیں کراچی بچاؤ, جو آفاق احمد صاحب ہیں وہ بھی کراچی بچاؤ, فاروق صاحب بھی, عامر خان صاحب بھی, آپ سب کراچی بچاؤ کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن کراچی کیسے بچائیں؟ آپ سب لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے کراچی بچانے کے لیے. ہوتا ہے نا کہ کچھ منیمم ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ 5 پوائنٹ ہیں, آئیں ان 5 پوائنٹ پر ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. 20 پر ہمارا اختلاف ہے, 15 کو چھوڑ دیتے ہیں, 5 پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو کوئی ایسا نقطہ نظر آپ کے ذہن میں ہے, کوئی ایسا چارٹر کہ آپ ان سب لوگوں کو اکٹھا کر سکیں, آپ ان کے ساتھ مل جائیں, انہیں اپنے گلے لگا لیں, کچھ کرنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کے پاس ہیں؟ ہم نے دسمبر میں ایک فارمولا پیش کیا تھا انہی لائن سے جو آپ نے بھی شیئر کی ہیں. ہم نے کہا تھا کہ آغاز کرتے ہیں کم از کم ان گروپ سے جو ایک زمانے میں سب ایم کیو ایم کا پارٹ تھے, آج 4 یا 5 ڈفرینٹ گروپس میں موجود ہیں. تو ہم نے یہ محسوس کیا, میں نے رابطے کر کے تمام لوگوں سے, کہ کہیں نہ کہیں یہ ان کے ذہنوں میں ہے کہ بھائی لیڈ کون کرے گا, کیونکہ ہر آدمی کی خواہش یہ کہ اینڈ آف دا لیڈر میں بنوں. یہ چیز ہم نے جب سینس کرنے کے بعد یہ ایک پروپوزل دی تھی کہ آپ ایک گرینڈ الائنس بنائیں, جیسے ابھی پی ڈی ایم بنانے کی کوشش کی گئی تھی, بہرحال وہ ناکام ہو گیا. لیکن میں نے کہا جیسے اسلامی جمہوری اتحاد تھا, اس میں کئی گروپ تھے, جتوئی صاحب کو جیسے اس کا سربراہ مقرر کر لیا گیا تھا. تو ہم نے یہ فارمولا بھی پیش کیا تھا وائس آف کراچی کی جانب سے کہ آغاز کرتے ہیں ایم کیو ایم کے تمام گروپوں سے, سب کو ایک جگہ جمع کریں. ایم کیو ایم بہادر آباد اپنی جو ایم کیو ایم کی برانڈ ہے اس کو لے کر آئے, حقیقی اپنی لے کر آئے, ڈاکٹر فارس ستار اپنی باہری تحریک کو لے کر آئیں, پی ایس پی اپنی آ جائے, وائس آف کراچی اپنے نمائندے بھیج دے, اور ایسا کر لیں کہ ایک ڈبے میں جتنے 5 گروپ ہیں تو 5 جو ہیڈز ہیں ان جماعتوں کے, ان کے نام ڈال لیں اور ڈرا کر لیں. جس کا نام نکلے وہ پہلے 6 مہینے کے لیے جو ہے وہ اس کو لیڈ کرے, یا 4 مہینے کے لیے, اس طرح کر کے پھر آپ ایک پرچیاں نکال لیں. اس کے بعد اسی روٹین میں آپ اس کو چلاتے رہیں. اب اس طرح آپ کی اپنی جماعت بھی برقرار ہے, آپ اس کے لیڈر بھی ہیں, اور آپ الائنس میں بھی آپ کی پوری شمولیت موجود ہے. کہیں آپ کو اختلاف ہو آپ اپنے راز سے الگ کر لیجیے. بہت سارے لوگوں نے اس میں ہاں تو کی, اس کو کہا کہ وائبل ہے, نہ جانے بعد میں ان کی کیا مصلحتیں ہوئیں کہ وہ سب کے سب پیچھے ہٹ گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جب ایک بار ایم کیو ایم کو ہم اس طرح ایک جگہ جمع کر لیں گے, اس کے بعد شہری سندھ کے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اور بھی, چاہے وہ اور زبانیں بولنے والے ہیں, ان گروپوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے, تاکہ ہم شہری سندھ کو بچانے کے لیے حیدرآباد کو بھی, میر پور خاص, نواب شاہ, اور اگر یہ سلسلہ چل پڑتا ہے تو اندرون سندھ کو بھی, وائی ناٹ, کیونکہ وہاں بھی لوگوں کو کتے کی کاٹے کی ویکسین نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایچ آئی وی پھیلتا ہے تو وہاں پہ اس کی ویکسین نہیں ہوتی, ٹرالی میں جو ہے لوگوں کو ہاسپٹل لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے. مسائل وہاں کے بھی ہیں. تو اگر موقع ملے تو پہلے آپ شہری سندھ پہ فوکس کریں, اور اگر ہم کہیں اور بھی اس ماڈل کو
ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں. تو اپنے ماضی کے دشمن جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کو بھی شامل کریں گے؟ دیکھیں جماعت اسلامی سے جو نظریاتی اختلاف ہے ہمارا وہ اپنی جگہ ہے. دو ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ہیں. اگر وہ مذہب کے نام پر لوگوں کو دیکھیں نا, ہم نے تو ایک راستہ بدلا ہے نا, ہم نے تو ایک ویزیبل ایکشن لیا ہے. اگر وہ مذہب میں کے نام پر لوگوں کو جو ہے وہ مختلف محاذوں پر لڑنے کے لیے بھیجنے کا سلسلہ بند کر دیتے ہیں, طائب ہو جاتے ہیں. سر آپ نے کہا کہ آپ معافی مانگیں گے, وہ بھی معافی مانگ لیتے ہیں, تو ان سے ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی اپنی نسل پرستی کی جو پالیسیز ہیں اس پر اگر وہ ندامت کا اظہار کرتی ہے, فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. بات چیت اور مذاکرات ہی ہر چیز مسئلے کا حل ہے. اگر کل پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوئی ہے, اردو بولنے والے برابر کے شہری ہیں, آئیے ہم مل کے اس کا تدارک کرتے ہیں, برابر کی بنیاد پر ہم آپ کو لیتے ہیں, میرٹ کی بنیاد پر لیتے ہیں, تو ہم اس چیز کو ویلکم کریں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے. اچھا ندیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ کراچی کے 5 بڑے مسئلے اور وائس آف کراچی کے بعد ان کا حل کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ تو مردم شماری ہے. شہری سندھ کی اگر مردم شماری منصفانہ طور پر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی 4 مسائل جو لسٹ میں آنے ہیں وہ حل خود بخود اس لیے ہو جائیں گے کہ ہمارا یہ کنوکشن ہماری ٹیم کا وائس آف کراچی کی اور جن لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے ان کا سب کا کنوکشن ہے کہ کراچی کی ایک تو فطری طور پہ جو آبادی بڑھتی ہے وہ بڑھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو انفلکس ہوا ہے پنجاب سے ہوا ہے, کے پی سے جو وہاں پہ جو حالات ہوئے ہیں افغانستان کی وجہ سے اور آپریشن کی وجہ سے, کراچی کی آبادی میں سمجھتا ہوں کہ 3 کروڑ سے اوپر کی ہے. اگر منصفانہ طور پر اگر مردم شماری ہو جاتی ہے تو شہری سندھ سے خود بخود وزیر اعلیٰ آ جائے گا. جب وزیر اعلیٰ آپ کا آ جائے گا تو وہ جو ہمیں حیدرآباد میں 70 سال سے یونیورسٹی نہیں مل رہی ہے, تو شہری سندھ سے چاہے کوئی زبان بولنے والا اگر آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کو یونیورسٹی بھی مل جائے گی اور باقی مسائل بھی حل ہو جائیں گے. تو ندیم بھائی, مردم یونیورسٹی شماری تو آپ کو حیدرآباد میں اچھی بری مل رہی تھی. ملک ریاض صاحب نے الطاف حسین یونیورسٹی بنانے کا اعلان کر دیا تھا, وہ تو خود الطاف بھائی نے آ کر ایسا کام کر دیا کہ بنی بنائی یونیورسٹی آپ کے ہاتھوں سے چلی گئی. جی, لیکن بس وہ بھی ایک المیہ ہے, وہ تو خیر جو کچھ ہوا وہ تو اس کے نقصانات تو آج ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن المیہ یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کو جو ہے انوالو ہونا پڑا کیونکہ سندھ حکومت جو ہے وہ تو آج تک تیار نہیں ہے. لیکن آپ نے جو باقی بات کی تو دیکھیں کراچی میں نے جیسے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے. پھر جو موجودہ نظام میں ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ انسانی یونٹ بنایا جائے, لیکن موجودہ نظام میں آرٹیکل 140A موجود ہے, وہ پوری اسپرٹ کے ساتھ لاگو ہونا چاہیے اور پاورز سندھ حکومت سے لے کے وہ بلدیاتی نظام کو دیے جانے چاہیے. کراچی میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے, کراچی میں صحت اور صفائی کا مسئلہ ہے. یہ سارے مسائل الگ الگ نہیں ہے. اگر بلدیات کو آپ امپاور کر دیں گے تو یہ 4-5 مسائل ایک مسئلے میں آ جائیں گے, ایک فولڈ میں آ جائیں گے اور بلدیہ اس کو حل کر لے گی. پوری دنیا میں ہم یہاں اس نظام کو دیکھتے ہیں صبح شام, یہاں پہ بڑے بڑے طوفان آتے ہیں, 2 سے 3 مہینے میں شہر دوبارہ تعمیر ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صدر کو انوالو ہونا پڑتا ہے, نہ گورنر کو انوالو ہونا پڑتا ہے. جو میئرز ہیں وہ اتنے امپاورڈ ہیں کہ وہ بلدیات کے ساتھ مل کے نظام کو فکس کر لیتے ہیں. ہم آج تک کلونیل نظام میں رہ رہے ہیں, وائس رائے کے نظام میں رہ رہے ہیں, جہاں آج تک ڈپٹی کمشنر ہم پر رول کرتے ہیں. جب تک ہم یہ جو بوروز کا نظام ہے, جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے, جب تک اس کو ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے, ہم نے اپنی جو ہماری جو اسمبلیز ہیں جن کا جو اصل کام ہے وہ قانون سازی کرنا ہے. ہم نے ان کو کرپشن کا گڑھ اس طرح بنا دیا ہے کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ ان کو فنڈز دیے جاتے ہیں, ان کا عمل دخل ان معاملات میں جہاں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. جو اسمبلیاں ہیں ان کا کام صرف قانون سازی ہے. وہ ہونا چاہیے روزگار, صحت, صفائی, تعلیم, یہ بلدیات کا کام ہے. ان کو دے دیا جائے, ان کو فنڈ دے دیے جائیں, اکاؤنٹیبلٹی کی جائے. اگر یہ ڈیلیور کرتے ہیں, یہ سسٹین کریں گے, نہیں کریں گے, عوام ان کو خود ہی ووٹ دے کر آؤٹ کر دیں گے. اچھا ندیم بھائی, آپ مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ شہری صوبہ ہونا چاہیے, شہری سندھ کا الگ صوبہ ہونا چاہیے, تو یہ بتائیں کہ یہ صوبہ آپ انتظامی بنیادوں پر چاہتے ہیں یا لسانی بنیادوں پر چاہتے ہیں؟ 100% انتظامی بنیادوں پر. میں اور دیکھیں لسانی اگر بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ سیاست ہے.
میں باہر سے مہاجر، دیکھیں آپ کو اپنی زبان پہ فخر ہوگا، مجھے مہاجر ہونے پر اصرار بھی ہے، فخر بھی ہے، لیکن میری مہاجروں سے اردو سے محبت کا مطلب نہیں، میرے نزدیک ہر زبان پیاری ہے، ہر قومیت اچھی ہے. صحیح. اچھا اگر تھوڑی دیر کے لیے سندھ میں 2 کے بجائے 3 صوبے بنائے جاتے ہیں اور آپ کا جو شہری صوبہ ہے وہ آدھا سندھ کی طرف چلا جاتا ہے اور آدھا دوسری طرف چلا جاتا ہے، تو کیا یہ بھی قبول ہوگا آپ کو؟ 100% قبول ہوگا. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی مہاجر بنیاد پر ایک ریاست بنانی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر 4 صوبے بھی بنانے جائیں اور کراچی مطلب حیدرآباد ایک پورا کہیں اور چلا جائے جو آپ کا سوال ہے، اور کراچی الگ ہو جائے، لیکن اگر اس طرح حیدرآباد کے مسائل حل ہو رہے ہیں، اس طرح کراچی کے، اس طرح لاڑکانہ کے، خیرپور کے مسائل حل ہو رہے ہیں، تو وائی ناٹ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ کو 100 یونٹ بھی بنانے پڑے، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو اپنے ڈور اسٹیپ پر انصاف بھی ملے اور سہولتیں بھی ملیں. آج اگر ہم سوشل میڈیا پہ پوری دنیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یعنی میں ابھی اسکینڈینیویا کووڈ سے پہلے گیا، اس وقت ایک انسیڈنٹ چل رہا تھا کہ ایک فروزن لیک میں کتا مر گیا اور کس طرح 3-4 ہیلی کاپٹر وہاں پہنچ گئے، چھوٹا سا ٹاؤن. یہ اس نظام کی کامیابی یہ ہے کہ وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ جو وہاں پہ جو ٹیکس لوگ پے کرتے ہیں اس کا پراپر استعمال ہوتا ہے. ہماری یہ جو ٹیکس ہیں ہم دیتے ہیں سندھ میں، اگر چھیپا اور آپ ایدھی کو مائنس کر دیں تو آپ سڑک پہ سے کوئی لاش اٹھانے والا نہیں ہوگا. اگر میں جو ٹیکس دے رہا ہوں یا شہری سندھ جو ٹیکس دے رہا ہے، جب اس کا وہاں پہ اس کو کوئی رپلائی ریٹرن نہیں مل رہا ہے، وہ ٹیکس دینے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو ٹھیک بات ہے ردیف بھائی. دیکھیں کچھ علاقوں میں کتا فروزن لیک میں اگر پڑا ہوتا ہے تو 4 ہیلی کاپٹر آ جاتے ہیں، اور کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر انسانوں کو کتوں کی طرح مار دیا جاتا ہے اور 100 لاشیں پر ڈے اٹھائی جاتی ہیں. تو فرق تو بہرحال ہے، لیکن یہ نا کہ اس فرق میں کہیں آپ لوگوں پر بھی الزام آتا ہے کہ ہمیشہ کراچی نے آپ کو ووٹ دیا، سپورٹ کیا، لیکن کراچی کی حالت کو آپ بہتر نہیں بنا سکے. اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میں آپ سے مختصراً تھوڑا سا جاننا چاہوں گا، کیونکہ کراچی پر جو آپ نے گفتگو کی، آپ نے بتایا کہ بیسک ہمارے مسائل کیا ہیں، ان مسائل کا حل کیسے ہو سکتا ہے. گزشتہ دنوں آپ پر یہ غالباً 12 جولائی کو حملہ ہوا امریکہ میں، کس نے حملہ کیا آپ؟ میں کچھ اس حوالے سے اس لیے نہیں کہوں گا کہ یہ آن گوئنگ پولیس انویسٹیگیشن ہے، اور میں نے یہ ضرور کہوں گا کہ پولیس رپورٹ میں میں نے کسی کو نامنیٹ نہیں کیا ہے، اور میرے نزدیک وہ اخلاقی طور پر غلط ہوتا. یہ ایک اوپن انویسٹیگیشن ہے. ہاں جن لوگوں نے دھمکیاں دی ہیں، چاہے وہ ویڈیو لاگ کے ذریعے دی ہوں، چاہے ٹویٹر کے ذریعے دی ہوں، چاہے بیانات کے ذریعے دی ہوں، یا کسی کون اور دھمکیاں دے رہا ہے ندیم بھائی آپ کو؟ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں، اور اگین میں کوئی نام نہیں لوں گا، لیکن وہ سب پولیس کے پاس پورا ریکارڈ اب موجود ہے، پولیس کے اور جو دیگر بھی ادارے انوالو ہوئے ہیں. پچھلی دفعہ بھی جب مجھ پر یہاں دھمکی دی گئی تھی تو وہ ٹویٹر کے ذریعے تھی، لیکن چونکہ اس کے پیچھے بہت ساری ایویڈنس اور موجود تھی مسلسل دھمکیوں کی، کیونکہ جب سے میں نے اپنے راستے سیاسی الگ کیے ہیں، مجھے میرے اہل خانہ کو کون سی ایسی دھمکی ہے جو نہیں ملی ہو، لیکن ہم نے اپنا کام جاری رکھا ہے، اور وہ تمام چیزیں بہرحال یہاں پہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان کے پاس ہیں اور وہ اس کو ریویو کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ندیم بھائی کہ عمران فاروق صاحب کبھی لندن میں قتل ہوا، وہ پاکستان سے باہر تھے، وہاں پر مقیم تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں قاتل وہی تو نہیں ہے جو عمران فاروق صاحب پر حملہ کر رہے تھے؟ دیکھیں میں اگر یہ ایسا کہوں گا تو اگین پھر وہی ہو جائے گا کہ میں کہیں نہ کہیں انفلوئنس کر رہا ہوں انویسٹیگیشن کو، تو یہ مناسب نہیں ہوگا. لیکن یہ ڈاکٹر عمران فاروق کا جو پورا واقعہ ہے وہ پولیس انویسٹیگیشن، خاص طور پہ رؤف کلاسرا صاحب کی میں ضرور لوگوں سے کہوں گا گوگل پہ سرچ کریں اور وہ رپورٹ سنیں. انہوں نے پہلی دفعہ پوری انویسٹیگیشن جو فائل ہے انہوں نے وہ پڑھ کے شیئر کی، اور میں اتفاق سے وہ چونکہ لندن میں موجود تھا وہ ساری چیزیں میرے علم میں تھی، میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، لیکن پہلی دفعہ پاکستان کے عوام کے سامنے وہ ساری چیزیں آئی ہیں، اور ہمارے جو وکیل تھے انہوں نے ہم سے آلریڈی شیئر کر لی تھی. بالکل ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت بڑا ظلم ہوا، اور قاتل ان کے نون ہیں، اور وہی کہیں نہ کہیں سے ہم نے بھی فیس کیا دھمکیاں ایک سسٹمیٹک انداز قاتل ان کے نون سے کیا مراد کون ہیں؟
مطلب جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، جن کے حوالے سے پولیس نے، برطانوی پولیس نے ویڈیو ریلیز کی ہیں، چاہے کچھ بھی کہے، میں نے وہ ساری ایکچوئل بھی چونکہ وہ فائلیں دیکھی ہیں، اور چونکہ برٹش نظام، چونکہ میں رہا ہوں لندن بہت طویل عرصے، میں نے اپنی زندگی کا وہاں گزارا ہے، اور بڑا کلوزلی ہم نے ہمارا رابطہ بھی رہا وہاں کے اداروں سے، تو ان کو ہم سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن میں بڑی جو ہے وہ نیوٹریلٹی مینٹین رکھی، اور جو فیکٹس تھے وہ سامنے لے آئے، اور ڈاکٹر عمران کے قاتل جو ہیں ان کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر غلط ہے کہ اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہو، یہاں پہ امریکہ میں ہم رہتے ہیں، یہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ 4 سال رہے پاور میں، یہاں سیٹرڈے نائٹ ایک لائیو پروگرام آتا ہے SNL، اس میں ہر سیٹرڈے کو ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ہر چینل پہ مذاق اڑایا جاتا رہا، لیکن یہاں کوئی لاپتہ نہیں ہوا ان کے تمام تر رویے کے باوجود. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں چاہے وہ سیاستدان ہوں یا میڈیا ہو، ان کو سیاستدان اپنے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتے، میڈیا پہ کوئی چیز برداشت نہیں کرتے، تو یہ غلط ہے بنیادی طور پہ، اور ہم اس کا وکٹم بھی ہیں. اچھا ندیم بھائی یہ بتائیے گا کہ عامر خان صاحب الطاف حسین صاحب سے الگ ہوئے تو ہمیں پتہ چلا، حیدر عباس رضوی صاحب الگ ہوئے تو تب بھی ہمیں معلومات ملی، مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ وہ الگ ہو رہے ہیں، آفاق صاحب جب الگ ہوئے تھے تب بھی پتہ چلا، فاروق سار صاحب الگ ہوئے تب بھی پتہ چلا، آپ کو پتہ نہیں چلا کیونکہ جب سب الگ ہوئے اس وقت آپ الطاف حسین صاحب کے ساتھ تھے، آپ کے الگ ہونے کا پتہ نہیں چلا، آپ کب الگ ہوئے، کیوں الگ ہوئے؟ میں الگ ہوا ان سے باضابطہ طور پر 31 دسمبر 2017، یعنی سمجھ لیں کہ جنوری 1 جو ہے بنیادی طور پہ وہ پہلا دن تھا جب میں الگ ہوا ان سے. 22 تاریخ کو جب انہوں نے جب وہ تقریر کی تھی تو میں اس وقت ان کے ساتھ لندن میں نہیں تھا، میں ملک سے باہر تھا، لیکن سیاسی طور پہ ساتھ تھا ان کے، اور اس کے بعد تقریباً آلموسٹ 1.5 جو ہے وہ سال میں 1 سال 16 1 سال میرا خیال 5 مہینے 4 مہینے میں ان کے ساتھ رہا ہوں. اور آپ ان کے سیکنڈ ان کمان بن گئے تھے اس وقت؟ میں کنوینر تھا MKM کا اس سے پہلے بھی، جب یہ واقعہ ہوا 22 اگست کا، اس وقت بھی میں ہی MKM کا کنوینر تھا، اور بعد میں بھی ظاہر سی بات ہے رہا. لیکن اختلافات جو ہمارے جو شروع ہوئے وہ 22 سے پہلے ہی چل رہے تھے، اور ان کا جو بنیادی سبب یہ تھا وہ ایک لیک آف ڈائریکشن تھا، کیونکہ میں ایک طویل عرصے کے بعد MKM میں واپس آیا تھا، اور میرا نقطہ نگاہ جو ہے بہت ساری چیزوں پر تبدیل ہو گیا تھا، اور میرا بنیادی ان سے بار بار یہ کہنا تھا کہ ہم جو چیز بودر کر رہی تھی کہ ہم اب عمر کے اس حصے میں آ گئے جس کو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ زندگی کی اثر میں جب آپ آ جائیں تو پھر آدمی جو ہے وہ اس کو آگے کا سوچنا پڑتا ہے. تو میں بار بار یہی سوال کرتا تھا کہ آخر ہم چاہتے کیا ہیں، ہم نے مہاجر سے آغاز کیا، متحدہ بن گئے، پھر کبھی مہاجر، پھر کبھی متحدہ، کبھی مہاجر کی بات کر رہے ہیں، کبھی صوبے کی بات کر رہے ہیں، کبھی آزادی کی بات کر رہے ہیں، کبھی فوج کو سلوٹ کرتے ہیں، کبھی اسی فوج کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی پنجاب میں جلسے کرتے ہیں، کبھی پنجابیوں کو گالیاں بکتے ہیں. ہمارا مطلب ہم خود بھی اگر اپنا انالیسس کرتے تھے، جو نظام میں ہمارے سوچنے سمجھنے پر ایک قسم کا کرب تھا کہ آپ نے ان چیزوں کو سوچنا نہیں ہے، آپ نے ایک فالوور بننا ہے، ایگزامپلری فالوور بننا ہے. لیکن عمر کے ساتھ، تجربے کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، اور پھر یہ سوالات آپ کو بودر کرتے ہیں کہ آخر یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، ہم ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں. میں نے یہ بار بار بات کہی کہ اگر ہم 50 رابطہ کمیٹی کے اراکین ہیں، ہم بورڈ پہ سوال لکھ دیں MKM کیا چاہتی ہے اور ہم سب کو ایک ایک پرچہ دے دیں کہ آپ اس کا جواب لکھیں، تو سب کے جوابات مختلف ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی سینس آف ڈائریکشن تھا ہی نہیں. ہم آج نہیں، وہ تو آپ نے نعرہ لگایا تھا نا کہ ہم کو منزل نہیں رہنما چاہیے، تو جب بھی نعرہ آپ نے لگایا تو اس کا تو مقصد ہی یہی تھا، آپ کو ڈائریکشن تو چاہیے ہی نہیں تھی نا. اصل میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب نوجوان ہوتے ہیں آپ اور کام کوئی کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں لوگ نوجوانی میں ایسی کرتے ہیں جس کے ان کو نتائج نہیں پتہ ہوتے. صحیح. اچھا، اگر اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیڈرشپ ڈیلیور کر دیتی تو پھر یہ ہم چونکہ اینڈز کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مینز اگر غلط بھی تھے کوئی بات نہیں، لیکن جیسے پاکستان بننے میں اتنے لوگ شہادت ان کی ہوگی، پھر آپ کہتے ہیں چلو یار شہید تو ہوئے اتنے لاکھ لوگ، پاکستان تو بن گیا نا. تو اگر کوئی مسئلہ حل ہو جاتا، میسوری نہ آ جاتے، کوٹا سسٹم
ختم ہو جاتا, صوبہ بن جاتا, تو چلے ہم کہتے یار ٹھیک ہے یار جو کچھ ہوا, نعرہ لگایا نہیں لگایا, انہوں نے بالآخر آپ کو کچھ ڈیلیور کر دیا. لیکن ہم جب اینالائز کرتے ہیں کہ ہم جہاں کھڑے تھے اس سے بھی شاید ہم پیچھے چلے گئے. آپ نے خود جیسے تجزیہ کیا کہ تعلیمی طور پہ بدقسمتی رہی ہماری کہ ہم نے اس پہ کبھی فوکس نہیں کیا. تو جب یہ ساری چیزیں آپ ایک بیلنس شیٹ بناتے ہیں تو پھر آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ ضروری ہے کہ اپنے ایکشنز کو ایویلیویٹ کیے جائے, اور جہاں آپ کے ساتھ زیادتی ہو اس کا جہاں آپ تذکرہ کریں, لیکن جہاں آپ نے زیادتی کی ہے اپنے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ, اس کو بھی انالائز کریں اور اس بنیاد پر اپنی پالیسیاں بنائیں. تو وہ انٹرنل جو ہے کانفلکٹ بڑھتا چلا گیا. اب لیکن ایک جو خاندانی تربیت کہہ لیں, ایک فطرت کہہ لیں, کہ ہماری کوشش اور خواہش تھی کہ ہم خاموشی سے اس تحریک کا آغاز کرتے ہیں, اور ہم نے کہا کہ ہم پاکستان کی جغرافی میں رہ کے ایک انسانی یونٹ پہ, ایک سنگل, ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے, نہ ہم نے الیکشن لڑنا, ہم نے ایک ایڈوکیسی گروپ بنا کے اس مسئلے کو جو شہری سنکس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. لیکن وہاں سے کراچی الیکشن نہیں لڑے گی. نہیں, ابھی ہمارا دیکھیں, ہمارا ایک بنیادی ہے کہ ہم اس بنیاد پر لوگوں کو مجتمع کریں. فوکس ہمارا, اگر ہم اکھاڑے میں کود جاتے ہیں الیکشن کے تو پھر لوگ کہیں گے یار آپ کا یہ نعرہ جو ہے یہ ایک انتخابی نعرہ ہے, کل کو آپ بھی وہی کریں گے جو ایم کیو ایم نے کیا. تو ہم بیسیکلی نتائج ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ گین نہیں کرنا ہے پولیٹیکلی, ہم پریشر ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس نقطے پر سب کو لے آئیں کہ اس نقطے سے کوئی بھاگ نہ سکے. انتظامی خود مختاری, جس دن ہمیں لگے گا کہ ہم وہاں پہنچ گئے اور عوام سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں آنا پڑا آئیں گے, لیکن آج کے دن تک, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فورسیبل فیوچر میں بھی ہمارا کوئی ارادہ انتخابی پالیسی. آپ کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایم کیو ایم کا بڑا نام دکھائی نہیں دے رہا. کون لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم نے دیکھیں, جو لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میرا ایم کیو ایم کی تنظیمی سیٹ اپ میں ہمیشہ ایک رہا رول. 92 کے آپریشن میں بھی ہم نے جس طرح چیزوں کو چلایا, پھر آنے کے بعد ابھی جو پورے اس میں آپ نے خود فرمایا کہ جو ایک الزامات ہیں بہت سارے ایم کیو ایم کے لوگوں پر, میں یہ نہیں کہوں گا کہ صحیح ہیں یا غلط ہیں, بہت سارے کیسز میں الزامات ہی ہیں, لیکن اگر وہ ہم لوگوں کو ساتھ لاتے ہیں تو ہماری ٹیم جو ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پھر سوال اٹھے گا کہ ایکس صاحب جو ہیں ان پر تو فلاں بات ہے, وائی جو ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے حوالے سے تو فلاں کہانی موجود ہے, تو ہم ان کو ڈیفینڈ کرنے میں زیادہ وقت اپنا جو ہے وہ صرف کریں گے. آپ پر کوئی کیسز نہیں ہیں؟ مجھ پر بہت سارے کیسز 92 کے آپریشن میں بنے تھے, لیکن اس کے بعد کا مجھے نہیں پتا کہ کیا صورتحال ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ, میں تو جب پاکستان سے نکلا مجھ پر کوئی مقدمہ تھا ہی نہیں. تو جو بھی بنے بے نظیر صاحب ہے کہ 93 کے آپریشن میں, اور وہ سب کے سب پولیٹیکلی جو ہے موٹیویٹڈ کیس سے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن الحمدللہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھ پر کوئی ایسا کوئی سیریس چارج ہے. اچھا ندیم بھائی, عموماً یہ بات کی جاتی ہے, اور کیونکہ میں پارلیمنٹ بھی بہت عرصہ کور کرتا رہا اور کراچی بھی آنا جانا لگا رہا, بہت سی جگہوں پر لوگوں سے میری ملاقاتیں بھی رہیں, یہ کہا جاتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو عوامی چہرہ رکھتے ہیں بہت شائستہ ہیں, بہت نفیس ہیں, بہت مزیدار قسم کے لوگ ہیں, بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر بڑے خوشگوار ہوتے ہیں, بڑے متین اور نفیس لوگ ہوتے ہیں, اندر سے بڑے ظالم ہوتے ہیں. تو آپ کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے تو لگتا ہے کہ آپ بہت نفیس آدمی ہیں, بہت متین آدمی ہیں. لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو تاثر ہے کیا یہ درست ہے؟ یہ تاثر غلط ہے. ہم جتنے متین باہر ہیں اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ اندر ہیں ہم لوگ, اور حالات کی بدقسمتی ہے کہ جس میں ہم لوگ ایک سائیکل میں ٹریپ ہو گئے, اور ہمارے حوالے سے بہت سارے بھیانک قسم کے الزامات لگا دیے گئے. میں اسی الزامات کے دیکھیں جواب میں یہ بات کہتا ہوں, اس چیز کو پورے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کیجیے. کل رات بھی بلکہ ہمارے جو شعبہ نشر و اشاعت کے جو جب مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا, جو ڈرائیو کر رہے تھے شاہد فراز صاحب, بہت ہی نستعلیق قسم کے شاعرانہ مزاج کے آدمی ہیں, تو آئے ہوئے تھے. کل بھی پوری رات ہم لوگ بہت سارے جو ہے اردو مشاعرے سنتے رہے, اور ہم بھی یہی باتیں کرتے رہے جو آپ نے شروع میں کہیں کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ وہ جو ادبی زندگی تھی ختم کیسے ہو گئی, اور اس کو کس طرح ریوائیو کیا جائے. تو ہم رات بھر وہی پلاننگ کرتے رہے کہ کس طرح وہ پورا کلچر ریوائیو کرے جس میں
تحقیق، جستجو، ادب، شاعری، یہ سب جو ہے اس کو کس طرح، اور ہم نے بہت سارے آئیڈیاز پہ پھر رات کو کام بھی کیا ہے. تو مجھ سے پچھلے دنوں بھی تقریباً یہی سوال کیا کہ میں نے کہا دیکھیں آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا کہ فلاں شاہد لولا، فلاں جو ہے لنگڑا، فلاں یہ فلاں وہ ہم سے منسوب. میں نے کہا 14 دسمبر کو ایک پرامن بستی ہے علی گڑھ قصبہ، صحیح. اور اس میں پہاڑ سے لوگ آتے ہیں اور اترتے ہیں اور 150-200 لوگوں کو بھیڑ بکری کی طرح قتل کر دیتے ہیں، پھر گھروں کو آگ لگاتے ہیں. ویڈیو موجود ہے کہ خاتون اپنے بچے کی صرف انگلی دکھا رہی ہیں کہ میرے بچے کی صرف انگلی بچی ہے. اب جن لوگوں نے قتل کیا وہ بھی تو انسان تھے نا. اب ان میں ان کی شناختیں کہاں ہیں؟ ان میں سے کوئی لولا لنگڑا اس کو بھی سامنے لایا جاتا. اب آپ نے ایم کیم کے لوگوں پہ جن پہ الزامات لگے ان سب کو میڈیا ان پہ لایا گیا، ان کا ٹرائل کیا گیا. میڈیا اور جو بیسکلی جو لا کے تحت ٹرائل ہوتا ہے ان سب کو لایا گیا، ان کو سزائیں کچھ کو ہوئیں، کچھ کو باضابطہ طور پہ رہا کیا گیا. لیکن جب یہ اس طرح کی صورتحال بنی کہ جب مسلسل واقعات ہو رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں، گھروں پر حملے ہو رہے ہیں، تو ایک ایسی صورتحال ہو گئی کہ لوگوں کو اپنے دفاع کے لیے بہت کچھ کرنا پڑا. مہاجروں میں کلچر نہیں تھا ہتھیار چلانے کا. مہاجروں میں تو یہ تھا کہ آپ نے اب مارا، اب اب کے مار، اب مار کے دکھا، پھر کوئی مار دے گا کہیں گے اب مار کے دیکھا. ہمارے یہاں تو جی حضوری کا کلچر رہا. لیکن اس پورے جو بے بسی کے ماحول نے لوگوں کو ہتھیار اٹھانے پر مجبور کیا، اور اسی کے نتیجے میں ایک ایسی سیاست وجود میں آئی. لیکن ہم بدقسمتی سے اس پورے ایلیمنٹ کو فراموش کر دیتے کہ اس میں اگر ریاست موجود رہتی، وہ پورے پاکستان میں انشور کرتی کہ کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہے، کوئی کسی کے گھر پر حملہ نہیں کر رہا. اگر میں حملہ کر رہا ہوں مجھے سزا دے، لیکن میرے گھر پر کوئی حملہ کر رہا ہے اس کو بھی سزا دے. تو یہ کلچر آتا ہی نہیں. آپ پورے تناظر میں دیکھیں گے جو ریئیکشن ہوا شہری سندھ میں، آپ کے دل میں سافٹ کارنر آئے گا، آپ کہیں گے کہ اس کی گنجائش موجود تھی، یہ لاجیکل رسپانس تھا. آپ اس کو ڈیٹیچ نہیں کر سکتے تناظر سے. ہاں اگر آپ اس کو سیپریٹلی ایڈریس کریں گے تو آپ مجھے بلیم کریں گے، مہاجروں کو بلیم کریں گے. لیکن اگر آپ پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو آپ اس کو ریئلائز کریں گے کہ اس کا ایک سبب موجود تھا. تو بتائیں یہ بابو سے جو بھیا کا سفر آپ نے طے کیا، اسے ریورس کب کر رہے ہیں، پھر کیسے ہو گئی؟ آپ ریاست سے کہیں ہمیں ریاست تو جو آپ ہم کی بول قریب رہے ہے ہیں، ندیم بھائی. نہیں ریاست سے مراد جو ملک کو چلاتے ہیں جناب، جو صحیح. الیکشن جتا دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں ہرا دیتے ہیں، اگر وہ ہمیں کام کرنے کی اجازت دے دیں تو آپ دیکھیے گا کہ ہم وہ کلچر بھی ریوائیو کر دیں گے، وہ رونقیں بھی لے کر آئیں گے. ہم تو خود تڑپ رہے ہیں کہ کسی طرح تعلیم کا جو ہے نظام اس کو کس طرح بحال کریں، نقل کی لعنت کو ختم کریں، ایک ایسا نظام لے کر آئیں جس میں میرٹ کی بنیاد پہ. ابھی میں نے مثال دیکھی ہوں، نادیہ ندیم کے نام پہ افغان فٹ بالر جس کو بھاگنا پڑا 11 سال کی عمر میں، ڈنمارک پہنچی. دیکھیں ہمارے یہاں کی مطلب اس ریجن کی بات کر رہا ہوں میں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، افغانستان کی بھی کر رہا ہوں، مسلمان بچیوں کی بات کر رہا ہوں، بچوں کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے جو اور مذہب کے لوگ ہیں، یہ سب بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. اس ملک کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، عوام سے لے کے قدرتی وسائل تک. آج جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں. موقع دیجئے انشاءاللہ اچھا یہ مل کے. بتائیں، یہ موقع تو دینے والوں نے آپ کو دینا ہے، وہ ماضی میں آپ کو دیتے انہیں بھی سے عرض رہے، کر رہا ہوں. آپ سے لیتے بھی رہے. لیکن یہ بتائیے گا ندیم بھائی کہ کس بندے کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کاز اور نظریے سے زیادہ قربت رکھتا ہے؟ فاروق ستار، آفاق احمد، مصطفیٰ کمال، عامر خان یا حیدر عباس رضوی؟ میں سمجھتا ہوں تقریباً تمام ہی لوگ ان میں درد ہے شہر کا. میں سمجھتا ہوں تمام ہی لوگوں میں، اور ان سب انا نے. پرستی کس میں زیادہ ہے یہ بتا دیں. اب اگر میں نام لوں گا تو تلخیاں ہو جائیں گی. کبھی آپ سے پرائیویٹلی بات کروں گا تو میں ضرور کہہ دوں گا چلے. اوپینین میرا موجود ہے. لیکن اچھا یہ بتائیں، میں جس ندیم نصرت سے بھی بات کر رہا ہوں، سوری میں آپ کو اس وقت بھائی نہیں کہہ رہا، نہیں آپ پلیز. یہ کون ہے، یہ شخص کون ہے؟ دیکھیے جی، میں جو آپ نے جو شروع میں ایک تجزیہ پیش کیا اس میں کہ یہ وہ لوگ تھے جو تعلیم کی طرف تھے، اس کی طرف تھے. ہم ایک مڈل کلاس گھرانے کے بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ سے، اور کہیں میں برملا اس بات کو کہتا ہوں کہ اگر ایم کی ایم کہیں نہ کہیں جو ہم سے غلطیاں وہ نہ ہوتی ہیں تو ایم کی ایم نے ایک بہت بہت خوبصورت ماڈل پیش بھی کیا جس میں پاکستان کے نظام میں جہاں
پیسے والوں کی حکمرانی تھی. ایم کیو ایم نے اس نظام کو, اس جمود کو توڑا. ہم جیسے لوگ جن کے پاس کوئی آواز نہیں تھی, اس نے امپاور کیا, نیچے سے اوپر لوگوں کو لے کر آئی ایم کیو ایم کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی قیادت تھی جو بعد میں کہیں نکل گئی, لیکن اس سے پہلے اس نے بڑا خوبصورت ایک ماڈل دیا اور اس کو ڈیلیور کیا. ہم بھی اس کے بینیفیشری ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ حالات اس کو کہیں کا کہیں لے گئے. ہم وہ لوگ ہیں جو بلیو کرتے ہیں اس بات پہ کہ تعلیم جو ہے وہ بنیادی طور پہ صرف ملازمت کے لیے ضروری نہیں ہے, وہ آپ کو اچھا شہری بناتی ہے. ہم اس بات کو جو یہاں سیکھ رہے ہیں, جو ہم نے دیکھی ہے, جو یہاں تعلیم میں حاصل کی ہے, کہ جب آپ لوگوں کو زبان, مذہب, جنس کی بنیاد پر بالکل الگ کر کے صرف بحیثیت انسان ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو وہ اس کا بنیادی فائدہ اس سے زیادہ آپ کو اور آپ کے معاشرے کو پہنچتا ہے. یہاں کی جو ریاستیں ہیں وہ بینیفیشری ہیں کہ انہوں نے پاکستانیوں کو, مسلمانوں کو تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود ایکسیپٹ کیا, اور ان کا جو بیسٹ ہے وہ انہوں نے اس سے حاصل کیا. آج ہم لوگ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. بدقسمتی سے ہم نے زبان, علاقے, نسل کی بنیاد پر لوگوں کو نا باکسز میں کر دیا. ان باکسز کو ختم کر کے ہمیں جو ہے لوگوں کو ایک انکلوسیو معاشرے میں لانا ہوگا. یہ دیکھیں, یہ ایم کیو ایم کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ اس نے لوور کلاس اور مڈل کلاس کا جو بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ تھے ان کو بہت آگے لایا, ان کو ملکی سیاست میں, شعور میں اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا. اور ایم کیو ایم کا اس سے بہت بڑا جرم یہ ہے کہ یہ جو تاثر تھا یہ پورے پاکستان میں جاتا, پورے پاکستان کی جو سیاست تھی وہ چینج ہو جاتی, وہ تبدیل ہو جاتی, اور پورے پاکستان میں لوگ بھی جو لوور کلاس سے بلانگ کرتے تھے, مڈل کلاس سے بلانگ کرتے تھے, وہ سامنے آتے. لیکن ایم کیو ایم نے ان سارے لوگوں کو سامنے لایا اور پھر ان سارے لوگوں سے وہ کام کروائے کہ جو پاکستان کا اور خود اس پارٹی کا جو تشخص ہے اس کو مجروح کرنے میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایم کیو ایم کن خطوط پہ, یعنی ابھی جو آپ کے 5 پیارے ہیں مطلب آپ سمیت, تو یہ کن خطوط پہ کام کریں کہ یہ دوبارہ سے کم لوگوں کے اندر, کیونکہ یہ تو آپ اسٹیبلش کر چکے کہ کراچی کی سیاست کے اندر آپ نے ایک پڑھے لکھے سوسائٹی کے اندر مڈل کلاس کے لوگوں کو سامنے لایا, دوبارہ کیسے یہ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ریوائو اس کا ہونے کا امکان ہے؟ اس کا یہ ہے کہ فوکس بیسیکلی اب ڈیلیوری پہ کر رہا ہوگا. اس میں اب دیکھیں ایم کیو ایم کے حوالے سے جتنے الزامات لگے ہیں, ایم کیو ایم کو ضرورت کہیں نہ کہیں اس وقت یہ ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ اپنا رول پلے کریں. اس کی وجہ کیا ہے کہ بے پناہ خدشات کی وجہ سے شاید ایم کیو ایم کو وہ رول پلے کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. کہیں نہ کہیں یہ شکوک موجود ہیں کہ ایم کیو ایم کے شاید ابھی بھی اپنی پرانی قیادت سے تعلقات ہیں, اور اگر ان کو الاؤ کیا گیا تو شاید دوبارہ ملک دشمن سیاست کا آغاز ہو جائے. 5 سال تقریباً اگست میں ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ کہ انف ٹائم ہے کہ آپ اب ٹرسٹ کریں نیتوں پر. ہاں, آپ ویجیلنس رکھنا چاہیں بالکل رکھیں, لیکن ہم نے دیکھ لیا پلوامہ کے اٹیک کے بعد کہ کراچی کی جو قیادت کچھ بھی سوچے, لیکن عوام جو ہیں وہ جس طرح انہوں نے ملک کے حوالے سے اپنے والیانہ جذبات کا اظہار کیا, اس میں اگر کوئی سیاست کرے گا عوام اس کو ملک دشمنی کی سیاست کو خود ہی ریفیوز کر دیں گے. لیکن تمام گروپوں کو رول پلے کرنے کا حق دیا جائے, اور ساتھ ساتھ جو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سندھ حکومت سے پاورز لے کے بلدیات کو دلوائی جائیں تاکہ ڈیلیور ہو. لائف جب نارمل ہونا شروع ہوگی, کچرا اٹھے گا شہر سے, انکروچمنٹ ختم ہوں گی, بجلی ہوگی, پانی ہوگا, جابز میں تھوڑی بہت بہتری آئے, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ پھر تعلیم پر بھی کام آسان ہوگا, رونقیں بھی بحال ہوں گی. لیکن ابھی اگر میں لاکھ عوام کو جمع کرنے کی کوشش کروں, لیکن اگر میں ڈیلیور نہیں کر رہا ہوں تو میرے ورڈز الون ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس وقت. اچھا جب ندیم تک بھائی, یہ ڈیلیور بتائیں نہیں کہ کریں گے کچھ نہیں ہوگا. جی آپ یہ بتائیں کہ یہ تمام مسائل حل ہوں گے تب آپ پاکستان آئیں گے, یا پاکستان آ کر ان تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں, مسائل میں سمجھتا ہوں ان کو کسی کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ تو آج اگر حل ہو سکیں تو آج ہو جائیں, میں آؤں نہ ہوں. کیونکہ دیکھیں, آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی تو بنا نہیں رہے, آپ الیکشن میں نہیں جا رہے, تو آپ تو بڑی آسانی کے, کیونکہ خطرہ تو ان لوگوں سے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہوتی, انتخابات میں کھڑے ہونا, تو آپ کا تو ایشو ہی نہیں ہے. تو آپ آئیں اور باقی جو لوگ ہیں ان سب کے ساتھ مل کر کراچی کا جو ایشو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. آپ کا تو یہ ایشو ہے ہی نہیں ہے نا کہ آپ سے کوئی اختلاف کرے گا, آپ تو ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے آ رہے ہیں.
ہماری خواہش تو یہی ہے نا, اگر دیکھیں ہم نے اپنے طور پہ پوری کوشش کی, پچھلے سال تو بہت سیریس ایفرٹ تھے کہ کسی طرح کچھ ہو جائے, لیکن کچھ چیزیں سامنے ہوتی ہیں, کچھ چیزیں پس پردہ ہوتی ہیں. وہ پس پردہ ایسے معاملات ہیں کہ اس کی وجہ سے جو خواہش ہماری وہ ابھی تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے گیو اپ کر دیا ہے. جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ وہاں موجود ہوں گے. یہ بتائیں کہ کراچی میں وائس آف کراچی کے ایجنڈا سے متفق لوگ کتنی تعداد ہوگی ان کی؟ کوئی نمبر تو میں آپ کو نہیں دے سکتا اور مناسب بھی نہیں ہوگا بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر, لیکن دسمبر میں ہم نے آغاز کیا تھا اور ایک ہفتے میں ہم نے پورے شہری سندھ میں اپنے انکلوڈنگ کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, ہم نے اپنے یونٹس اور سینٹرل کمیٹیز اناؤنس کر دی تھی. کہ کتنے لیکن اس کے بعد یونٹ بن چکے ہیں آپ کے؟ ہم نے ابھی فی الحال یونٹ سازی, چونکہ اس کے بعد کچھ واقعات ہوئے, ہم نے کچھ پوسٹر لگائے, اس کے بعد کچھ گرفتاریاں ہو گئی تھیں ہماری, اس کی وجہ سے پھر ہم نے کام اپنا روک دیا تھا. مطلب گرفتاریوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بارے میں یہ خدشات یا تحفظات موجود ہیں کہ آپ کا الطاف حسین صاحب کے ساتھ رابطہ ہے, اور جب سب نے چھوڑ دیا تھا آپ نے اس وقت بھی نہیں چھوڑا انہیں, تو کہیں یہ وجوہات تو نہیں ہیں؟ اس میں یہ خدشات میرا خیال ہے کہ اب بڑی حد تک تو ختم ہو گئے ہیں, لیکن اس میں یہ بھی جو تاثر ہمیں جنہوں نے گرفتار کیا ان کی طرف سے ہی, جو لوگ گئے ان کو انہوں نے جب انٹروگیٹ کیا تو ایک چیز اور سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ جو آپ کے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آپ کھل کے کام کریں. وہ سیاسی رقابتیں بھی آ جاتی ہیں, جیلسی بھی آ جاتی ہے, انسیکیورٹیز بھی آ جاتی ہیں. اس کا لیکن یہ مطلب تو یہ چیلنجز ہوا کہ کراچی کے مسائل حل نہ ہونے میں باقی پارٹیاں تو اپنی جگہ پر, خود وہ لوگ جو کراچی کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ بھی ملوث ہیں. بدقسمتی ہے, اس میں میں ڈینائی نہیں کروں گا, کڑوی ہے بات, لیکن یہ سچ ہے کہ اس میں پروپیگنڈا, لیکن چونکہ ہم اس پورے نظام کو سمجھتے ہیں, انسانی جو نفسیات ہے اس پہلو کو بھی سمجھتے ہیں, تو ہم نے اس پہ دل برداشتہ ہونے کے بجائے ہم مسلسل ایک پازیٹیو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم کسی کے لیے تھریٹ نہیں ہیں, کسی کے پولیٹیکل ہیجیمنی کے لیے ہم تھریٹ نہیں ہیں. ہم ایک میسج لے کر آئیں, اور اگر اس میسج کو آپ فالو کریں گے آپ بینیفیشری ہوں گے, نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات آپ کو نقصان ہوگا. لیکن کوئی چیز اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں پیچھے کر دے گی. ہمارا کمٹمنٹ ہے, اور ہمارا جو میسیجز ہے وہ وہی ہے اس طرح کے اس انداز میں. جب اے پی ایم ایس شروع ہوئی تھی تو ارلی ڈیز میں ہم نے سینہ بسینہ کام کیا تھا, صحیح, اور سلولی علاقوں میں پہنچے تھے. ہماری ایگزیکٹلی وہی اسٹریٹجی ہے. بہت وسیع نیٹ ورک ہے ہمارا. ہم نے 24 گھنٹے کے نوٹس پر پوسٹر بھی لگوائے ہیں. ہم نے کراچی میں کووڈ کے میں, رمضانوں میں, بارشوں میں ہم نے کون سی ایسی جگہ ہے جہاں امداد نہ پہنچائی ہو. لیکن یہ سارا کام جس دن حالات سازگار ہو جائیں گے وہ نظر بھی آ جائے گا لوگوں کو. اچھا یہ بتائیں کہ ندیم بھائی آپ کراچی میں کون سے علاقے سے, حلقہ کون سا ہے, کس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں؟ جی میں شروع میں جب اے پی ایس او میں نے کام کا آغاز کیا, اور تقریباً کوئی ارلی 80 سے 88 کے الیکشن تک میں لانڈھی میں تھا. وہیں سے میں نے کام کا آپ کا گھر لانڈھی میں؟ جی, جہاں سے آغاز کیا بالکل اچھا. وہیں, یونٹ 84 36 بی. اور اے پی ایم ایس او کا ابتدائی دور تھا. اس وقت تک برائے نام لوگ جانتے تھے اس کو, کراچی میں نام و نشان اس کا چند علاقوں کے علاوہ نہیں تھا. 86 میں بہرحال ایک دم ہوگی. 87 کے الیکشن کے بعد چونکہ مجھے 87 کے الیکشن کے آپ نے فوری 87 بعد, کا الیکشن لڑا آپ نے؟ نہیں اس وقت میں اتنا ینگ تھا کہ الیکشن لڑ نہیں سکتا تھا. آپ میں کی اے ابھی پی ایج ایس کتنی؟ جی ابھی آپ کی عمر کتنی ہے ابھی؟ آپ 67 سے لگا لیجیے. 50 پلس ہوں گے. 50 پلس نہیں ہے, ڈیفینیٹلی 50, لیکن اس وقت میں 20 سال کا تھا. اچھا, جب 87 الیکشن میں, صحیح. تو میں تو الیکشن شادی نہیں لڑ وغیرہ آپ سکتا. کی کہاں ہوئی, پاکستان میں یا باہر آپ نے کی؟ میری شادی لندن میں ہوئی. جو میری اہلیہ ہیں ان کا تعلق امریکہ سے تھا, وہ وہاں آئی تھیں شادی کے لیے, اور وہ لندن جی میں میرے وہ ساتھ ہی رہی. اردو اسپیکر ہے یا امریکن ہے؟ اردو اسپیکر ہے. اچھا وہ خود بھی, ان کی فیملی بھی ایم کیو ایم سے وابستہ تھی, اچھا. اور جب تو ہمارا ایم کیو ایم سے بچے کتنے ہیں آپ کے؟ جی, اللہ نے اس نعمت سے ہمیں سرفراز نہیں کیا, ہم دو ہی ہیں بس.
اللہ نے آپ کو تحریک کے لیے سرفراز کیا ہے. تو بہت شکریہ ندیم بھائی, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے آرام کے ساتھ بہت سے ایشوز پر ہم نے بات چیت کی. بس میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, الطاف حسین صاحب کا مستقبل کیا ہے؟ ان کا مستقبل ان کے اپنے ہاتھ میں ہے. انہوں نے 22 کو وہ جو کیا, انہوں نے دیکھیں انہوں نے بہت سارے اچھے کام کیے, لیکن یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس پہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اپنے برسوں کے ساتھیوں نے ان سے راستے الگ کر لیے, اور انہوں نے زمینی حقائق کو سمجھے بغیر کچھ باتیں ایسی کہتی ہیں جن کو نہیں کہنا چاہیے تھا. شکایتیں لوگوں کو ہوتی ہیں, بہت ساری جماعتوں کو شکایت ہوتی ہے سیاسی نظام سے, لیکن اس انتہا پہ نہیں جانا چاہیے تھا جس پہ وہ چلے گئے, اور نہ صرف چلے گئے بلکہ اس پہ وہ قائم رہے. ان کو کچھ اور دکھ رنج ملال ہے انہیں کہ میں نے غلط کیا؟ ان کو میرا خیال انڈیسائسونیس ان میں جو ہے وہ ابھی بھی ہے, کیونکہ وہ اس کے بعد انہوں نے خط تو لکھا, میں نے چونکہ وہ خود خط ریویو کیا ہے تو مجھے پتہ ہے انہوں نے بھیجا تھا GHQ معافی نامے کا جو بیان دیا تھا اس کے علاوہ, لیکن بعد میں انہوں نے پھر جو خطابات کیے, اب ایک طرف آپ معافی مانگ رہے ہیں, خط لکھ رہے ہیں, جو آپ خطابات کر رہے ہیں ان میں آپ ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں, اور آج کے دور میں یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں. تو یہ ایک کنفیوزنگ میسج جا رہا تھا کہ ایک طرف آپ معافیاں مانگ رہے ہیں, وضاحتیں کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ وہی بات کہہ رہے ہیں, پھر آپ ایک دن جو ہے وہ پھر کہتے ہیں میں نے نظام کو گالی دی تھی, پھر آپ مودی صاحب سے سیاسی پناہ کی اگر جو ہے بات کرتے ہیں, پھر آپ سندھو دیش کی حمایت کرتے ہیں, مرد آباد وجہ سب کو کیا ہے نعرہ ندیم لگا. بھائی, وجہ کیا ہے؟ الطاف حسین جیسا سیاسی آدمی جس نے کئی ڈیکیڈز کی سیاست کی ہے, طالب علمی کے زمانے سے سیاست کر رہا ہے, وہ یہاں پر کیا وجوہات ہیں؟ کوئی صحت کا مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے, ایشو کیا ہے؟ صحت کا مسئلہ ہے ان کی ڈیفینیٹلی. ہماری یہ بدقسمتی سے اس پہ بات کرنے, کیونکہ جو نظام بنا دیے گئے اس کی سیریس وجوہات ہیں, اگر ان کو ایڈریس کر لیا جاتا. کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی تھی 2010 میں, لیکن وہ جو ان کے ایفرٹس سے وہ ناکام ہو گئے کچھ عرصے بعد ہی. ڈیفینیٹلی کچھ اسی طرح کی باتیں ہیں. میرا خیال ہے وہ خود ہی ان چیزوں کو جب ایڈمٹ کریں گے اس کے بعد اس پہ توجہ دیں گے تو چیزیں حل ہو جائیں گی, لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اس کو فکس کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری اچھی چیزیں بھی جو انہوں نے کی, جو ایک نظام دیا غریبوں کو امپاور کرنے کا اور اس کو پریکٹیکلی ثابت کر کے بھی دکھایا, وہ سب پس پش چلی گئیں, اور جو خراب چیزیں سامنے آ گئیں اس کا نقصان ان کو بھی ہوا, شہری سندھ کو بھی ہوا, پاکستان کو بھی ہوا, اور جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دکھ کی بات ہے اگین, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا بھی اپنے لیے بندوں کے لیے کبھی دروازے بند نہیں کرتا. اگر وہ ان چیزوں کو سمجھ لیں, غور کر لیں اور تصحیح کر لیں تو سب کے لیے بہتر ہوگا. بہت شکریہ ندیم بھائی. آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں, اور میری خواہش ہو کہ آپ اچھا سا شعر سنائیں, کیوں کر رہا تھا مشاعرے سنتے رہیں, کوئی اچھے سے اشعار کے ساتھ آپ اپنے نشست کو ختم کریں. قسمت یہ ہے کہ مجھے شعر یاد نہیں رہتے, اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو بہت ساری جو ہے چیزیں صلاحیت دیتا ہے. وہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیلیبریٹلی ڈیزائن کیا گیا کہ وہ صلاحیت چھین لی جائے جس میں یاد رکھ سکوں. مجھے شعر یاد ہی نہیں رہتے, تو وہ لیکن میں سنتا بہت شوق سے. آپ اصل میں شہری سندھ کو زیادہ یاد رکھتے ہیں. وہ شہری سندھ نے جو ہے شیری جو سائنس کو جو ہے بالکل. بہت شکریہ ندیم بھائی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. بہت اچھا ہوتا ہے کہ ہم آمنے سامنے بیٹھ کر انٹرویو کرتے تو زیادہ مزہ آتا, لیکن بہرحال یہ مواصلات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ وقت جلد آئے کہ آپ سے آمنے سامنے بات ہو. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.